السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سعدیہ۔ بیٹا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا نیو چیپٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہم آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن ہے۔ پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اسلام ایکٹڈ ایز اے نیشن بلڈنگ فورس ان دا کریشن آف پاکستان۔ پاکستان میں اسلام کو جو ہے نا ہم نے نافذ کرنا ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسکلی promises that the citizens shall lead their way of life as per the principle of Islam۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے پرنسپلس پہ عمل کرنا ہوگا۔ قائد اعظم کے حوالے سے کہ قائد اعظم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کس طرح پیش کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں قائد اعظم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے اور ایز ایک مرچنٹ کے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، مگر بعد میں وہ بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی انہوں نے، اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ ایڈریس ایٹ اسلامیہ کالج پشاور in 1946 قائد اعظم declared we do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on the Islamic principles۔ یعنی کہ ہم نے اسلامک پرنسپل کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے صرف ایک لینڈ حاصل کرنا ہے جہاں پہ ہم پاکستان کے نام سے ایک ہم ملک بنا سکیں۔ ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے جہاں پہ ہم یہ تجربہ کر سکیں کہ پاکستان کے اوپر اگر ہم اسلامک پرنسپلز اپلائی کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو ان سب باتوں کے اوپر ہم نے توجہ دینے کے لیے قائد اعظم نے ایک الگ مملکت کی ڈیمانڈ کی تھی، تاکہ پاکستان ایسا ملک معرض وجود میں آئے جس کا مقصد ایک اسلامک کلچر کو ڈیولپ کرنا ہو اور اسلامک نظریات کو امپلیمنٹ کرنا ہو۔ یہ جو کالج تھا اسلامیہ کالج، یہ پشاور میں تھا۔ اس وقت یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا، یہ انڈیا کا حصہ تھا، اور اس وقت یہاں پہ ایک تقریب میں قائد اعظم نے یہ ایڈریس کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا خطاب تھا ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ دا اینول سیشن آف دا مسلم لیگ ایٹ لاہور in 1940۔ He said, Hinduism and Islam are not merely two religions, but they are two separate social systems۔ ہندوازم اور اسلام کیا ہے؟ صرف دو الگ قومیں ہی نہیں ہیں، ان کا سوشل سسٹم، ایک معاشی نظام بالکل الگ ہے۔ It would be a dream to think that the Hindus and Muslims will form a common nation۔ یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہو جائیں، مگر ایسا پاسبل نہیں ہے۔ I want to make it clear that both the nations belong to different civilization and the foundation۔ اور یہ میں کلیئرلی بتا دیتا ہوں، یہ دونوں الگ الگ معاشی نظام ہیں، ان کی بنیاد الگ ہے۔ Civilization is on such the philosophies which are opposed to each other۔ یہ ایک ایسی فلسفی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی کہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ ہماری سوچ، ہماری نظریات، ہمارا معاشی نظام، معاشرتی نظام سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، اور ہندوؤں میں قربانی کو وہ برا سمجھتے ہیں اور ان کی گائے کو کاٹنا، وہ گائے کو عبادت کرتے ہیں۔ تو دونوں بنیادی طور پہ نظریات بالکل الگ ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں جو ہے پاک ہونے کا تصور ہے، ان کی غلاظت سے اپنے آپ کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نظریاتی تفریق پیدا کرتے ہیں، جو کہ مسلمان اور ہندو کو ایک دوسرے کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے جب ہم ساتھ رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ایک ملک پہ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں لازماً ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو بقول قائد اعظم کے جب ہم دو الگ الگ قومیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں رہیں؟ یہ ہمارا پورا حق ہے کہ ہم الگ رہیں اور اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ 1940 کے جلسے میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جنوری 1941 اس میں قائد اعظم کا جو فرمان تھا، انڈیا ہیڈ نیور بین اے سنگل کنٹری اور اے نیشن، دا ایشو آف سب کانٹیننٹ از انٹرنیشنل۔ یعنی کہ بر صغیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے۔ دا ڈفرینس آن کلچر، سوشل اینڈ دا اکنامک ویلیوز آر دا آئیڈیالوجیکل نیچر۔ ہم سب مسلمان
اور ہندو ایک دوسرے سے کلچر کے لحاظ سے، سوشل کے معاشرتی طور پہ اور اکنامک طور پہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، تو ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں الگ رہنا ہمارا حق ہے۔ انڈیا ہیڈ نیور بین اے سنگل کنٹری اور اے نیشن۔ انڈیا کبھی بھی جو ہے نا ایک سنگل کنٹری نہیں رہا اور نہ کبھی ایک قوم تھا۔ دا ایشو آف دا سب کانٹیننٹ، یعنی کہ ایک بر صغیر مینس یعنی بر صغیر پاک و ہند ایک کانٹیننٹ تھا، سب کانٹیننٹ تھا، بر اعظم تھا، اور بر اعظم جو ہے وہ دنیا کے نقشے۔ Quaid Azam was a firm advocate of the two nations theory, which became the ideological basis of Pakistan. He summed up this ideology of Pakistan. Pakistan had come into a being the day the first non-Muslim was converted into a Muslim in India. پاکستان اسی وقت مورد وجود میں آ گیا تھا جب پہلا مسلمان